دوستو عربی میں خریدنا کا لفظ ہوتا ہے شرا۔ اس کو استعمال میں یعنی بول چال میں کس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ میں خریدتا ہوں، اس کو عربی میں کہو گے انا اشتری۔ میں خریدتا ہوں، انا اشتری، انا اشتری، میں خریدتا ہوں یا میں خرید رہا ہوں، تو ان دونوں میں بولا جائے گا انا اشتری، انا اشتری۔ میں خریدوں گا یعنی آپ کو بعد میں خریدنا ہے یا کل خریدنا ہے تو بولو گے انا بشتری، میں خریدوں گا، انا بشتری۔ میں کل موبائل خریدوں گا، انا بکرا اشتری جوال۔ اب دیکھو میں نے پہلے بتایا میں خریدوں گا، اس کا لفظ بولا جائے گا انا بشتری۔ تو اگر صرف بولنا ہے میں خریدوں گا تو وہاں بولو گے انا بشتری۔ لیکن اگر آپ بول رہے ہو کہ میں کل موبائل خریدوں گا تو یہاں کل لگا رہے ہو یعنی بکرا لگا رہے ہو، تو اس کو کہو گے انا بکرا اشتری جوال۔ بکرا لگا دیا تو وہ خریدوں گا میں آ جائے گا۔ اگر آپ اشتری بولو گے، کہو گے انا بکرا اشتری، تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں کل خریدوں گا، انا بکرا اشتری، میں کل خریدوں گا۔ جوال موبائل، میں کل موبائل خریدوں گا، انا بکرا اشتری جوال۔ ٹھیک ہے۔ میں نے خریدا، انا شریت، انا شریت، میں نے خریدا۔ میں نے ایک مہینہ پہلے خریدا تھا، انا شریت قبل شہر، انا شریت قبل شہر۔ انا شریت کا مطلب میں نے خریدا تھا، قبل کا مطلب اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ شہر، ایک مہینہ پہلے۔ انا شریت قبل شہر، میں نے ایک مہینہ پہلے خریدا تھا۔ بیچنا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے بیع۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، با یا عین بیع۔ آپ نے دیکھا نہیں گھروں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا بیت للبیع، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ گھر بکاؤ ہے۔ تو بیع کا مطلب بیچنا ہوتا ہے۔ اب للبیع کا مطلب ہوتا ہے بکری کے لیے، بیچنے کے لیے۔ اب اس کے لفظ کیسے استعمال کرنا ہے؟ جیسے کہ آپ کو بولنا ہے میں بیچتا ہوں، اس کو کہو گے آپ انا ابیع، انا ابیع، لاسٹ میں عین لگانا، تھوڑا حرک سے بولنا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں بیچتا ہوں، انا ابیع۔ میں بیچ رہا ہوں، وہاں بھی یہی سیم لفظ بولو گے انا ابیع، انا ابیع، میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں، انا ابیع ھذا جوال، انا ابیع ھذا جوال، میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں۔ میں بیچ دوں گا، اس کو کہو گے انا ببیع، انا ببیع، میں بیچ دوں گا، میں موبائل بیچ دوں گا، انا ببیع جوال، انا ببیع جوال۔ اب میں موبائل مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، آپ کو جو بیچنا ہے، گاڑی بیچنی ہے، گھر بیچنا ہے، موبائل بیچنا ہے، تو جوال کی جگہ وہ لگا سکتے ہو، انا ببیع سیارہ، میں گاڑی بیچ دوں گا، انا ببیع جوال، میں موبائل بیچ دوں گا۔ بیچ دیا، اس کو کہا جاتا ہے بعت، بعت، بیچ دیا۔ اب یہ چاہے آپ سامنے والے سے پوچھ رہے ہو یا آپ بتا رہے ہو، اگر پوچھ رہے ہو تو ایسے بولو گے نا بیچ دیا، تو اس کو بولو گے بعت، بعت، بیچ دیا یا بیچ دیا تھا، بعت، میں نے بیچ دیا تھا یا میں نے بیچ دیا، انا بعت، انا بعت۔ وہ بیچتا ہے، اس کو آپ کہو گے ہوا یبیع، ہوا یبیع، وہ بیچتا ہے، اس نے بیچ دیا، ہوا باع۔ اب دیکھو سارے لفظ الگ الگ ہیں، اس طرح بولو گے تو آدمی ایک ہی بار میں آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ اس نے بیچ دیا، اس کو کہو گے ہوا باع، اس نے بیچ دیا۔ پکڑنا، اس کو کہا جاتا ہے یمسک۔ یمسک کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لیکن پکڑو، میں پکڑوں، یہ پکڑے، اس کے لفظ آگے سیکھتے ہیں۔
آپ کو بولنا ہے پکڑو، اس کو یمسک نہیں بولو گے، اس کو بولو گے امسک، امسک پکڑو، لاؤ میں پکڑتا ہوں، جیب انا امسک، لاؤ میں پکڑتا ہوں، جیب، جیب کا مطلب لاؤ، انا امسک میں پکڑتا ہوں، جیب انا امسک، لاؤ میں پکڑتا ہوں، میں نے پکڑ لیا، انا مسکت، میں نے پکڑ لیا، انا مسکت، میں نے چھو لیا، اس کو بھی مسکت ہی بولو گے، انا مسکت، میں نے چھوا۔ ویسے ٹچ کرنے کو لفظ دوسرا ہوتا ہے، لیکن میں یہاں پکڑنے کے لفظ سمجھا رہا ہوں، تو اگر آپ کو چھونے میں استعمال کرنا ہے تو بھی یہی بولو گے، انا مسکت۔ اس نے نہیں پکڑا، ہوا ما یمسک، ہوا ما یمسک، اس نے نہیں پکڑا۔ جب اس کے میں بولنا کہ اس نے نہیں پکڑا تو وہاں یمسک بولو گے، ہوا ما یمسک۔ چپک جاتا ہے وہاں بھی یمسک بولا جاتا ہے، چپک گیا یمسک، ومسک یمسک، یمسک کا مطلب پکڑ لیتا ہے، قاعدے سے پکڑ لیتا ہے۔ ہذا یمسک کوئس، یہ اچھے سے چپک جاتا ہے، یہ اچھے سے پکڑ لیتا ہے، ہذا یمسک کوئس۔ ٹھیک، تو پکڑنا چپکنا دونوں میں یمسک ہوتا ہے۔ ویسے چپکنے کے لیے بھی لفظ الگ ہوتے ہیں، لاسک لسک، وہ کوئی دوسری ویڈیو میں سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ پولیس نے مجھے پکڑ لیا ہے، اس کو آپ کہو گے مسکنی شرطہ، مسکنی شرطہ۔ مسک کا مطلب پکڑ لیا ہوتا ہے، مسک پکڑ لیا، نی مجھے، شرطہ پولیس، مسکنی شرطہ، مجھے پولیس نے پکڑ لیا ہے، مسکنی شرطہ، مجھے پولیس نے پکڑ لیا تھا یا مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ رکھنا، حط، حط، یہ ہا سے ہے، ہا سے نہیں ہے، ہا، حط، حط کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، اور آگے تا ہے، تا ڈبل والا، حط، حط کا مطلب ہوتا ہے رکھنا۔ ابھی رکھتا ہوں، الحین بحط، اب میں ابھی رکھتا ہوں، الحین بحط، ابھی میں دروازے پر رکھتا ہوں، الحین بحط عند الباب، الحین بحط عند الباب۔ الحین کا مطلب ابھی، بحط کا مطلب رکھتا ہوں، عند الباب، عند کا مطلب کے پاس، اور باب مطلب دروازہ، عند الباب دروازے کے پاس، الحین بحط عند الباب، ابھی دروازے پر رکھتا ہوں۔ رکھ دیا، اس کو کہو گے حطیت، حطیت، رکھ دیا، میں نے دروازے پر رکھ دیا، انا حطیت عند الباب، انا حطیت عند الباب، انا حطیت کا مطلب میں نے رکھ دیا، عند کا مطلب کے پاس، الباب کا مطلب دروازہ، انا حطیت عند الباب، میں نے دروازے پر رکھ دیا ہے۔ اب آپ ایک لفظ سوچ رہے ہوں گے، میں کے پاس بتا رہا ہوں اور اس میں لفظ آ رہا ہے پر، تو وہ دروازے کے پاس ہی ہوتا ہے، دروازے کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہندی میں اس کا مطلب ہوتا ہے دروازے پر، لیکن صحیح میں ہوتا ہے دروازے کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں اس طرح بولا جاتا ہے، میں نے دروازے کے پاس رکھ دیا ہے، لیکن ہندی میں اس طرح بولا جاتا ہے، میں نے دروازے پر رکھ دیا ہے، ٹھیک۔ میں نے گاڑی میں رکھ دیا، اب گاڑی کے اندر رکھو گے تو یہاں بولو گے انا حطیت فی سیارہ، انا حطیت فی سیارہ، میں نے گاڑی میں رکھ دیا، یا میں نے گاڑی میں رکھ دیا تھا، انا حطیت فی السیارہ، میں نے گاڑی کے اوپر رکھ دیا، انا حطیت میں نے رکھ دیا، فوق السیارہ، فوق کا مطلب اوپر ہوتا ہے، السیارہ، السیارہ کا مطلب گاڑی کے، انا حطیت فوق السیارہ، میں نے گاڑی کے اوپر رکھ دیا ہے، یا میں نے گاڑی کے اوپر رکھ دیا تھا، انا حطیت فوق السیارہ۔ کھینچنا، یہ لفظ بولنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اسحب، اسحب کا مطلب ہوتا ہے کھینچو، اسحب کھینچو، میں نے کھینچا، میں نے کھینچ لیا، انا
सहब्त, मैंने खींच लिया, मैंने खींचा, अना सहब्त। पैसे आप एटीएम से निकाले हो तो उसको भी खींचना ही बोला जाता है। मैंने पैसे खींच लिया, अना सहब्त फुलूस, यानी जब एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो तो इसको यही बोला जाता है, अना सहब्त, मैंने खींच लिया, अना सहब्त फुलूस, मैंने पैसे खींच लिया, मैंने पैसे निकाल लिया। आपने खींचा, इंत सहब्त, आपने खींच लिया, आपने खींचा, इंत सहब्त, इंत सहब्त, वो खींचता है, हुआ यसहब, हुआ यसहब, जब उस पे बोलोगे तो वो या से स्टार्ट करोगे, हुआ यसहब, वो खींचता है। उसने खींच लिया, अब अपने पे तो लगाया अना सहब्त, इंत सहब्त, जब बोलोगे उसने खींच लिया तो उसको बोलोगे हुआ सहब, उसने खींच लिया, हुआ सहब। वो खींचता है तो उसको बोलोगे हुआ यसहब, लेकिन जब खींच लिया तो उसको बोलोगे हुआ सहब, उसने खींच लिया। खींचो का दूसरा लफ्ज़ ये होता है जुर्र। जब आपको कोई जुर्र बोले तो इसका मतलब भी खींचना होता है। ये क्या होता है, जैसे किसी चीज़ में रस्सी बांध के खींच रहे हो, अब ये पैसा खींचने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये बस हाथ से खींचने में, जैसे रस्सी बांध के कोई चीज़ खींच रहे हो या कोई लकड़ी पकड़े कुछ खींच रहे हो, उसको बोलता है जुर्र। कपड़ा एक किनारे ये पकड़ा है, एक किनारे वो पकड़ा है, खींच रहा है, उसको बोला जाता है जुर्रो। जुर्रो, जुर्रो का मतलब होता है खींचो, खींचो मत, लात जुर्र, लात जुर्र। टूट गया, इसको आप कहोगे इनकसर, इनकसर यानी टूट गया। ये अपने आप टूट गया हो, किसी ने तोड़ा नहीं हो, अपने आप टूट गया हो, तो अगर तब आपको बोलना है तो वहाँ ये लफ्ज़ आप बोलोगे इनकसर, टूट गया। टूटा हुआ था, इसको आप कहोगे कान मकसूर, कान मकसूर। कान का मतलब था, और ये अरबी में पहले लगाना पड़ता है। हिंदी में था बाद लास्ट में लगा होता है, लेकिन अरबी में ये पहले लगाना पड़ता है। कान मकसूर, टूटा हुआ था। टूट जाएगा, हयन कसर, टूट जाएगा, हयन कसर। हा का मतलब हो जाएगा, यानी हो जाएगा, टूट जाएगा। ये तो हा जब पहले लगाओगे तो इसका मतलब होता है हो जाएगा। यन कसर, यन का मतलब वो टूट जाएगा। हयन कसर, वो टूट जाएगा। छोड़ दो, रहने दो, वो टूट जाएगा। खली हयन कसर, खली हयन कसर। खली का मतलब होता है छोड़ दो, रहने दो। खली हयन कसर, टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। मैंने नहीं तोड़ा, अना मा कसरत, अना मा कसरत, मैंने नहीं तोड़ा। वो टूटा हुआ था, हुआ कान मकसूर, वो टूटा हुआ था। हुआ कान मकसूर, हुआ कान मकसूर। मैंने तोड़ दिया, अना कसरत, मैंने तोड़ दिया, अना कसरत। मैं तोड़ दूंगा, अना बक्सर, अना बक्सर, मैं तोड़ दूंगा, अना बक्सर। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, अना बक्सर रासिक, अना बक्सर रासिक। अना बक्सर इसका मतलब होता है मैं तोड़ दूंगा या मैं तोड़ रहा हूं, वहां पर भी यही बोला जाता है, अना बक्सर, मैं तोड़ रहा हूं। अना बक्सर रासिक, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, अना बक्सर रासिक। मैं तुम्हारे सर पर तोड़ दूंगा, इसको कहोगे अना बक्सर अला रासिक, अना बक्सर अला रासिक। अना बक्सर का मतलब मैं तोड़ दूंगा,
علا کا مطلب پر، راس کا مطلب سر ہوتا ہے، راسک اس کا مطلب آپ کا سر ہوتا ہے. انا بکسر علی راسک، میں تمہارے سر پر توڑ دوں گا. ٹوٹ جاتا ہے، وہاں بولو گے یکسر، یہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے. ہاذا یکسر، ہاذا یکسر یہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹ گیا، اس کو بولو گے کسر، کسر، ٹوٹ گیا. تو دوستو ہماری ویڈیو بس یہیں تک. اگر آپ کو جو لفظ سیکھنا تھا وہ نہیں ملا ہو تو مجھے کامنٹ میں لکھنا، میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا کامنٹ میں. ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. Thanks for watching my channel.